الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا وصلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في الكلام المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما ونبي طلحة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم جاء ذات يوم والبشر في وجهه فقال إنه جاءني جبريل وقال إن ربك يقول أما يرضيك يا محمد ألا يصلي عليك أحد من أمتك إلا صليت عليه عشرا ولا يسلم عليك أحد من أمتك إلا سلمت عليه عشرا وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا تجعلوا بيوتكم قبورا ولا تجعلوا قبري عيدا وصلوا عليه فإن صلاتكم تبلغوني حيث ما كنتم او كما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ گرامی قدر سامعین، آپ حضرات کی خدمت میں قرآن کریم کی ایک آیت اور حدیث قدسی میں سے ایک حدیث اور ایک نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پیش کی ہے۔ آیت کریمہ میں اور دونوں احادیث میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر درود اور صلاۃ و سلام پڑھنے کی فضیلت اور اہمیت بتلائی جا رہی ہے۔ کل کائنات میں حق تعالی شانہ وعم نوالہ نے اگر سب سے افضل ترین کوئی مخلوق پیدا فرمائی ہے تو وہ حضرت انسان کو پیدا فرمایا۔ سب سے زیادہ محتم بالشان اور سب سے زیادہ مکرم اگر کوئی مخلوق اللہ نے پیدا کی ہے تو وہ حضرت انسان کو وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم، اور انسانوں میں سب سے افضل ترین انبیاء کرام علیہم السلام کو پیدا فرمایا، اور انبیاءوں میں سے بھی سب سے افضل ترین اور سب سے محتم بالشان کل کائنات کا خلاصہ اگر کسی کو پیدا کیا ہے تو یہ امام الانبیاء والمرسلین سید الاولین والآخرین محبوب رب العالمین رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کو پیدا فرمایا۔ آپ سے زیادہ دنیا میں کوئی نہ عظیم اور نہ کوئی اشرف اور نہ کوئی اکرم انسان ہے۔ سب سے زیادہ محتم بالشان اور قابل اکرام اور قابل فخر اگر کوئی نبی ہے تو یہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، جس کے بارے میں یوں کہا گیا کہ لولاک لما خلقت الافلاق۔ اگر رب العالمین رحمت للعالمین کو پیدا نہ فرماتے تو اپنی خدائی کا اظہار نہ کرتے، نہ آسمان ہوتا، نہ زمین ہوتی، نہ شجر ہوتا، نہ حجر ہوتا، نہ شمس و قمر، نہ کوئی اور چیز ہوتی۔ سب کے سب اگر پیدا کی گئی ہیں تو یہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے طفیل میں پیدا کی گئی ہے۔
پھر جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لائے ہیں تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے بندوں میں سے اپنی امت پر جتنا احسان اور جتنی محنت اور جتنی مشقت اٹھائی ہے وہ کسی نبی نے اتنی مشقت اور تکلیفیں نہیں اٹھائی۔ خود نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں واللہ لقد اوذیت فی اللہ وما اوذی احد مثلی وَلَقَدْ أُخِفْتُ فِي اللَّهِ وَمَا أُخِفَ أَحَدٌ مِثْلِي، جتنا مجھے اللہ کے راستے میں ڈرایا گیا ہے، ستایا گیا ہے، دھمکی دی گئی ہے، تکلیفیں دی گئی ہے، اتنا نہ کسی نبی کو ڈرایا گیا ہے اور نہ کسی رسول کو ڈرایا گیا ہے، اتنا مجھے ڈرایا گیا ہے۔ اور ان تمام مشقتوں کو اٹھانے کے بعد ہم تک نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے دین کو پہنچایا، اور پہنچانے کے بعد جب آپ جا رہے تھے تو گواہ بنا کر جا رہے تھے الا هل بلغت الرسالہ، اے میرے امتیوں کیا میں نے رسالت کا حق ادا کیا یا نہیں، کیا میں نے رسالت پہنچائی یا نہیں پہنچائی؟ سب نے کہا حجۃ الوداع کے موقع پر کہ آپ نے امانت کا حق بھی ادا کر دیا اور رسالت کا حق بھی ادا کر دیا۔ تو ایسے نبی جو اللہ رب العالمین نے ہمیں دیے ہیں اور اتنے بڑے احسان ہم پر کیے ہیں، تو نبی کے امتی پر بھی ضروری ہے کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و صلاۃ و سلام بھیجیں۔ یہ ہم پر حق ہے کہ ہم پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم پر صلاۃ و سلام بھیجیں۔ اسی لیے بعض علماء نے تو فرمایا کہ زندگی میں ایک مرتبہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و صلاۃ و سلام بھیجنا اور پڑھنا فرض۔ باقی اور مجلسوں میں جب بھی نام آئے انسان جتنا بھی چاہے درود پڑھے، اس لیے کہ درود کا پڑھنا، صلاۃ و سلام کا پڑھنا یہ انسان کے رفع درجات کے لیے، اللہ کے نبی کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ ہم درود پڑھیں گے ہمارا رفع درجات ہوگی، ہمارے لیے اللہ کے نبی علیہ السلام کے قرب مقام ملے گا۔ اس لیے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک حدیث میں فرمایا اولی الناس بی یوم القیامت اکثرہم علی صلاۃ، کہ قیامت کے دن سب سے زیادہ قریب اگر مجھے میرے ہوگا تو وہ آدمی ہوگا جو مجھ پر کثرت سے درود و صلاۃ و سلام بھیجے گا۔ اور یہ درود صلاۃ و سلام ایسا عمل ہے کہ اللہ رب العالمین نے تمام اعمال کو بندوں کو کرنے کا حکم دیا، لیکن درود و صلاۃ و سلام کا جب عمل آیا اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجنے کا حکم دیا تو حق تعالی شانہ وعم نوالہ نے اس عمل میں خود شرکت فرمائی اور یہ کہا کہ اے میرے بندوں اور اے ایمان والوں، تم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر صلاۃ و سلام بھیجو، اور میں جو تم کو جس عمل کا کہہ رہا ہوں یہ صرف میں کہہ نہیں رہا ہوں بلکہ میں خود بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و صلاۃ و سلام بھیجتا ہوں اور میرے فرشتے بھی بھیجتے ہیں، اب تم بھی بھیج دو۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، حق تعالی شانہ فرماتے یقیناً بے شک حق تعالی شانہ عم نوالہ اور اللہ کی نورانی اور مقربین میں سے فرشتے جیسی مخلوق یہ بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و صلاۃ و سلام بھیجتے ہیں۔ اور اے ایمان والو صلو علیہ وسلم تسلیما، تم بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و صلاۃ و سلام بھیجو۔ اب درود اور صلاۃ اور سلام کہتے ہیں کس کو؟ تو مختصر سمجھ لیجئے اس کو کہ درود یہ لفظ فارسی ہے اور صلاۃ یہ لفظ عربی ہے اور سلام بھی لفظ عربی ہے، اور اس کے کئی معنی اور کئی مطلب اور کئی ترجمے ہوتے ہیں۔ ایک تو صلاۃ کا ترجمہ ہوتا ہے
تعظیم کے، تکریم کے، مدح اور تعریف کے، یعنی کسی کی عزت کرنا، کسی کی تعظیم کرنا، کسی کی تعریف کرنا، کسی پر مہربانی کرنا، کسی پر رحمت اتارنا، کسی پر انتہائی مہربان ہونا، کسی کے لیے دعائے خیر کرنا، کسی کے لیے ارادہ خیر کرنا، یہ سب کے سب صلاۃ کے ترجمہ ہیں۔ اب جب اس کی نسبت اگر اللہ کی طرف کی جائے کہ حق تعالیٰ شانہ وعم نوالہ نبی پر صلاۃ و سلام بھیجتے ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ حق تعالیٰ شانہ وعم نوالہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مدح اور تعریف کرتے اپنی مقرب مخلوق فرشتوں کے درمیان میں، کہ فرشتوں کے درمیان میں حق تعالیٰ شانہ وعم نوالہ اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف کرتے، مدح کرتے، ثنا کرتے اور آپ کی اکرام کی باتیں کرتے۔ اور جب فرشتوں کی طرف نسبت کی جائے کہ فرشتے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر صلاۃ و سلام بھیجتے ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ فرشتے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے رفع درجات اور بلندی مقام کے لیے دعا اور بارگاہ الہی میں التجا اور درخواست کرتے۔ اور جب مومنین کی طرف نسبت کی جاتی ہے تو یہ ہوتا ہے کہ اے مومنو، تم اللہ کے رسول پر رحمت بھیجو، درود بھیجو، یہ مطلب ہوتا ہے۔ تو ایک طرف حق تعالیٰ شانہ وعم نوالہ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے مقام بلندی کو بتلاتے ہوئے فرمایا کہ تمہارے نبی جو میں نے تمہارے پر بھیجے ہیں، اس نبی کی میں خود مقام ملائکہ میں اور ملائکے کے درمیان میں تعریف کرتا ہوں اور ان کی مدح اور ثنا کرتا ہوں اور ان کی تعظیم اور تکریم کرتا ہوں۔ ایسا نبی میں نے بھیجا ہے۔ اور اے میرے بندو، یہ نبی ایسا نبی ہے کہ کسی نبی پر میں نے تعظیم اور تکریم اور کسی کی مدح و ثنا نہیں کی، اور اگر کوئی عمل ہوتا تو میں بندوں کو سپرد کر دیتا کہ تم کرو۔ نماز کا عمل دیا، بندوں کو حکم دیا، روزوں کا حکم دیا صرف بندوں کو، حج کا، زکوٰۃ کا، لیکن درود و صلاۃ و سلام کا عمل آیا تو حق تعالیٰ شانہ نے فرمایا میں بھی کرتا ہوں، تم بھی کرو۔ اس سے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی علو شان کا مرتبہ معلوم ہوتا ہے۔ ایک مرتبہ آپ دیکھیے، اگر حضرت آدم کو پیدا فرمائے تو حق تعالیٰ شانہ وعم نوالہ نے حضرت آدم کی تعظیم اور تکریم کے لیے فرشتوں کو کہا اور کہا کہ فسجدو، کہ تم سجدہ کرو۔ فرشتوں کو حکم دیا، لیکن اللہ نے تعظیم اور تکریم خود عمل نہیں کیا۔ لیکن نبی پر درود کا حکم آیا تو کہا کہ میں خود عمل کرتا ہوں، تم بھی عمل کرو۔ اور جتنا آدمی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و صلاۃ و سلام بھیجے گا وہ خود آدمی کا فائدہ ہے۔ جیسا کہ حدیث قدسی میں حضرت ابو طلحہ فرماتے ہیں کہ جاء ذات یومن، کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ تشریف لائے اور ہم صحابہ کرام بیٹھے ہوئے تھے، والبشر فی وجہہ، اور آپ کا چہرہ انور خوشی سے، بساست سے، مسرت سے چمک رہا تھا۔ اور پھر آپ نے خود فرمایا کہ جانی جبرائیل وقال ان ربک یقول یا محمد، کہ میرے پاس ابھی ابھی جبرائیل تشریف لائے اور جبرائیل نے آنے کے بعد مجھ سے کہا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کا رب فرماتا ہے، رب آپ کو فرماتے اما یرضیک، کیا آپ اس بات سے خوش ہیں، کیا آپ اس بات سے راضی ہیں کہ اللہ تصلی علی احد من امتک الا صلیت علیہ عشرہ، کہ آپ کی امت میں سے جو کوئی بھی ایک مرتبہ اے محمد آپ پر درود اور صلاۃ و سلام بھیجے گا، صلیت علیہ عشرًا، تو میں خود یعنی رب العالمین 10 رحمتیں ان پر بھیجوں گا، 10 سلام بھیجوں گا۔ ایک روایت میں 10 کا آیا، اور دوسری روایت میں ہے کہ اگر کوئی بندہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر ایک مرتبہ درود بھیجتا ہے،
حق تعالی شانہ و عم نوالہ ان کے 10 درجات کو بلند کرتے ہیں، ان کے 10 گناہوں کو معاف فرماتے ہیں، اور ان کے نامہ اعمال میں 10 نیکیاں لکھی جاتی ہیں۔ انداز کراؤ، حدیث قدسی میں فرمایا کہ صلیت علیہ عشرا وسلمت علیہ عشرا، 10 مرتبہ اللہ خود فرماتے ہیں میں صلاۃ و سلام بھیجتا ہوں، میں رحمت بھیجتا ہوں، میں ان کے لیے رفع درجات کرتا ہوں۔ اور دوسری حدیث میں 3 کہ 10 نیکیاں لکھی جائے گی، 10 گناہ معاف ہوں گے، اور 10 رفع درجات ہوں گے، بندے کے 10 درجے بلند ہوں گے۔ تو گویا کہ جو لوگ ہمیں جو بتلایا جاتا ہے کہ صبح و شام کم سے کم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر 100 مرتبہ درود بھیجے، صبح کو 100 مرتبہ درود شریف اور شام کو 100 مرتبہ درود شریف، تو جو کوئی آدمی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر 100 مرتبہ اگر درود اور صلاۃ و سلام بھیجتے ہیں تو حق تعالی شانہ ان پر 1000 رحمتیں اتار دیں۔ 1 کا 10 تو 100 کے 1000 ہو جائیں گے۔ 10 اگر 100 مرتبہ صلاۃ و سلام ہم نے بھیجا، حق تعالی شانہ اس کے مقابلے میں 100 رحمتیں اتاریں گے، 100 مرتبہ سلام بھیجیں گے، 100 درجے بلند ہوں گے، 100 نیکیاں نامہ اعمال میں لکھی، 1000 نیکیاں نامہ اعمال میں لکھی جائے گی، اور 1000 گناہوں کو اللہ معاف کریں گے۔ اسی لیے حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالی عنہ صحابہ میں بہت کثیر العبادت تھے اور مستجاب الدعوات تھے۔ ان کی عبادت صحابہ کے درمیان میں بہت مشہور، اور اللہ تعالیٰ شانہ سے جو دعا مانگتے تھے حق تعالیٰ شانہ ان کی دعا کو قبول فرماتے، تو اپنا وقت دعاؤں میں بہت لگاتے تھے۔ ان کو ایک مرتبہ خیال آیا کہ جو میں اپنا وقت دعا میں لگاتا ہوں اور جس وقت میں دعا کرتا ہوں، اس وقت میں سے کچھ وقت نکال کر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و صلاۃ و سلام بھیجوں۔ یہ ان کے دل میں خیال آیا، بہت بڑے صحابی تھے۔ دل میں جب خیال آیا تو سوچا کہ میں خود اپنی طرف سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و صلاۃ و سلام کا وقت طے کروں کہ 1 گھنٹہ کہ آدھا گھنٹہ، اس سے بہتر ہے کہ میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے خود استفسار کروں اور خود میں آپ کو پوچھوں کہ اللہ کے نبی میں آپ کے لیے اپنے وقتوں میں سے کتنا وقت درود اور صلاۃ و سلام کے لیے نکالوں۔ آپ کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، مجلس میں حاضر ہوئے اور عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے اپنی عبادت کے لیے اور میں نے دعا کے لیے وقت متعین کیا ہے۔ اب میرے دل میں یہ خیال آ رہا ہے کہ میں آپ پر درود پڑھوں تو کتنا وقت نکالوں اور کتنے وقت میں آپ پر کتنا درود پڑھوں، آپ مجھے بتلا دیجئے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابی بن کعب کے شوق کو اور ذوق کو دیکھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی تحدید اور کوئی تعین نہیں کی کہ گھنٹہ پڑھو کہ آدھا گھنٹہ، بلکہ آپ نے خود ان پر چھوڑ دیا کہ تمہارا جی چاہے اتنا وقت نکالو، لیکن جتنا زیادہ درود پڑھو گے اتنا تمہارے لیے زیادہ فائدہ ہے۔ آپ نے وقت کی تعین نہیں کی۔ تو حضرت ابی بن کعب فرماتے ہیں کہ میں نے سوچا اور سوچنے کے بعد یہ کہا کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام جتنے وقت میں دعا کرتا ہوں اور دعا کے لیے جو میں نے وقت متعین کیا ہے، یہ تمام کے تمام وقت میں آپ پر درود پڑھنے کے لیے وقف کر دیتا ہوں۔ جتنی دیر میں دعا کرتا تھا وہ سارا کے سارا وقت ہے وہ آپ پر صلاۃ و سلام بھیجنے میں صرف کروں گا۔ تو آپ نے ان کو 2 خوشخبری سنائی، یا ابا ابن کعب اذن یغفر ہمک ویکفر لک ذنبک۔ اے ابی بن کعب، اگر آپ اپنے وقت میں سے جو دعا کے لیے وقت متعین کیا تھا اس وقت میں آپ پورے کے پورے وقت میں درود و صلاۃ و سلام بھیجیں گے تو حق تعالی شانہ عم نوالہ آپ کے ہموم کے لیے، آپ کے غموں کے لیے، آپ کی مشکلات کے لیے، آپ کی پریشانیوں کے لیے کافی ہو جائیں گے۔
یعنی جو دعا میں آپ اپنے غم کو دور کرنے کی، آپ کی مشکلوں کو دور کرنے کی، آپ کی روزی کے لیے، آپ کی پریشانیوں کی دوری کے لیے جتنی دعائیں کرتے تھے، اتنی دعائیں آپ کو درود کے بجائے حق تعالی شانہ بغیر مانگے عطا کر دیں گے۔ اور دوسرا فرمایا کہ یکفر لک ذنبک، اور جتنے بھی آپ اپنے گناہوں کی معافی مانگتے تھے اور توبہ اور استغفار کرتے تھے، یہ تمام کے تمام درود پاک کی برکت سے حق تعالی شانہ آپ کے تمام گناہوں کو معاف فرما دیں گے۔ کتنی بڑی فضیلت ہے۔ اسی لیے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک حدیث میں فرمایا کہ میں نے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو ارشاد فرماتے ہوئے سنا کہ لا تجعلوا بیوتکم قبورا، اے میرے امتیوں اپنے گھروں کو قبرستان نہ بناؤ۔ اس کا ایک مطلب یہ ہوتا ہے کہ اپنے گھروں کو عبادت اور ذکر اور درود پاک کے لیے بناؤ، اور گھروں میں درود پاک اور عبادت کرو۔ جیسے قبرستان میں عبادت نہیں کی جاتی ہے، وہاں مردہ سوتے ہیں، تو اپنے گھروں کو مردہ کی طرح قبرستان نہ بناؤ کہ وہاں کوئی عبادت نہ کرو۔ ایک مطلب یہ ہوتا ہے۔ اور دوسرا آپ نے فرمایا وَلَا تَجَلُوا قَبْرِي عِيدًا، اور میری قبر کو میلہ نہ بناؤ، خوشی کی جگہ نہ بناؤ، یعنی میرے قبر پر آ کر خوشیوں کا اظہار اور خوشیاں نہ مناؤ جیسے میلہ کرتے ہیں۔ اس سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ قبر پر عرس کرنا اور قبر پر جا کر ڈھول تاشے بجانا یہ اس حدیث کی روشنی سے منع ہے۔ اور تیسرا آپ نے فرمایا وَصَلُّوا عَلَيَّ إِنَّ صَلَاتَكُمْ تُبَلَّغُونِ حَيْثُ مَا كُنْتُمْ، اور تم مجھ پر درود پڑھو، جہاں کیسے بھی تم درود پڑھو گے تمہارا درود مجھ تک پہنچایا جاتا ہے۔ جہاں بھی ہو، اگر دور سے پڑھتے ہو فرشتہ تمہارا نام لے کر مجھ تک درود پہنچاتا ہے، اور میری قبر پر آ کر پڑھتے ہو، مدینہ شریف آ کر پڑھتے ہو تو تمہارا درود بنفس نفیس خود میں سنتا ہوں۔ عزیز دوستو کتنی بڑی فضیلت ہے۔ اور غموں کا اور مشکلوں کا دور کرنا، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے رفع درجات اللہ خود فرماتے۔ چنانچہ ابو حفص سمرقندی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ بلخ میں ایک بہت بڑا آدمی تھا، بہت بڑا تاجر تھا۔ جب ان کا انتقال ہوا تو انہوں نے وارثاؤں میں 2 بچوں کو چھوڑا، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے 3 منہ مبارک تھے، بال مبارک تھے۔ جب ورثہ تقسیم ہونے لگا تو دونوں بھائیوں نے جتنا بھی مال تھا وہ آدھا آدھا تقسیم کر دیا، اور جب آپ کے بال مبارک تھے وہ تقسیم کرنے کا وقت آیا تو ایک ایک بال تقسیم کر دیا۔ اب رہ گیا ایک بال، تو بڑے بھائی نے یہ کہا کہ دیکھیے ہم نے تمام ملکت کو نصف نصفی آدھا آدھا تقسیم کر دیا ہے، اور آپ علیہ السلام کے بال مبارک بھی جو 3 تھے ان میں سے ایک ایک ہم نے سنبھال لیے ہیں، اب ایک بال ہے، تو ہم اس بال کے 2 حصے کر دیں، 2 ٹکڑے کر دیں، اور نصف ٹکڑا میں، بڑا بھائی نے کہا میں رکھوں اور نصف ٹکڑا آپ رکھ۔ جب چھوٹے بھائی کو یہ کہا گیا تو عظمت کا خیال آتے ہوئے چھوٹے بھائی نے یہ عرض کیا واللہ ہرگز یہ میں نہیں کر سکتا، یعنی پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے بال مبارک کے 2 حصے کر کے آدھا آدھا کروں، یہ میری غیرت گوارا نہیں کرتی ہے۔ تو بڑے بھائی نے کہا کہ اگر یہ نہیں چاہتے آپ کرنا تو ایک کام کرے کہ جتنی بھی مال و متاع ہیں وہ آپ مجھے دے دیجئے، اور یہ ہے کہ بال جو ہیں وہ آپ رکھ لیجئے۔ تو بھائی نے خوشی سے اظہار کرتے ہوئے کہا کہ یہ تو مجھے منظور ہے کہ آپ دنیا کی دولت اور مال سب لے لیجئے، اور میرے حصے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بال مبارک دے دیجئے۔ قصہ مختصر کر رہا ہوں۔ جب یہ بھائی نے بال لے لیے تو بال لینے کے بعد اپنے جیب میں رکھے، اور اپنے جیب میں رکھنے کے بعد جب بھی وہ بال نکالتا دیکھتا تو تعظیم اور تکریم کی آنکھوں سے دیکھتا، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر درود شریف پڑھتا۔ تھوڑا وقت ہوا
تو یہ بھائی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک پڑھنے کی وجہ سے کثیر المال ہو گیا، مالدار بن گیا، اور وہ بھائی جس نے دنیا کی دولت لی اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بال مبارک میں کوئی رغبت نہیں بدلائی، وہ فقیر اور کنگال ہو گیا۔ اب تھے تو نیکی، چونکہ نیک باپ کی اولاد تھے، تو بڑے بھائی کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی تو انہوں نے اپنے فقر و فاقہ کی شکایت کی اور عرض کیا کہ یا نبی اللہ، میں مالدار تھا لیکن حالات نے دو چار کر دیا، غربت کا شکار ہو گیا، یہاں تک کہ اتنی تنگی ہو گئی اور اتنا فقر غالب آ گیا کہ کھانے پینے کی کوئی چیز بھی نہیں ہے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا، او محروم، تو نے دنیا کی دولت کی طرف رغبت کی اور میرے بالوں کی طرف رغبت نہیں کی، اس کی یہ نحوست ہے کہ تو دنیا دار ہونے کی لالچ کرتا، اللہ تعالیٰ نے دنیا تیرے سے چھین لی، اور تیرا چھوٹا بھائی تھا، دنیا کو انہوں نے ٹھکرایا، میرے بال کی تعظیم کرتے ہوئے بال لیے، اور مجھ پر درود جب بھی بال دیکھتا پڑھتا تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان کے تمام ہموم کو اور تمام غموں کو دور کر دیا اور ان کے گناہوں کو معاف فرما دیا۔ عزیز دوستو، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بال مبارک کی یہ برکت کہ اللہ رب العالمین نے انہیں دنیا بھی دی، اور صرف دنیا نہیں دی بلکہ جب ان کا انتقال ہوا تو صلحاء میں سے، نیک لوگوں میں سے ایک کی اس کی زیارت ہوئی تو پوچھا اس چھوٹے بھائی سے کہ کیا گزری، تو فرمایا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بال کی تعظیم میں مغفرت کر دی، اور کسی نیک صالح کو خواب آیا اس نیک آدمی کے بارے میں، تو پوچھا گیا کہ کیا ہوا، تو فرمایا کہ اللہ نے مجھے یہ مقام دیا ہے کہ جو کوئی آدمی میری قبر پر آ کر دعا کرے گا، حق تعالیٰ شانہ وعم نوالہ ان کے ہموم اور غموم کو دور کر دے گا۔ حق تعالیٰ شانہ وعم نوالہ ہمیں بھی زیادہ سے زیادہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر درود اور صلاۃ و سلام پڑھنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد۔